جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست جن ذرائع سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں وہ پیج ان باکس ہیں اکاڑوی فورم کے اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے۔ یہی لائیو اسٹریم اس کا کامنٹ سیکشن ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں نام لکھا ہوا آ رہا ہے ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال زہیب علی صاحب کا متحدہ عرب امارات سے۔ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہو تو کیا سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں یا فرض کے بعد ہی ادا کی جائیں گی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ مسلمانوں کو عطا ہوا، یہ بڑا اہم دن ہے، اس کی عظمت و شوکت بہت زیادہ، لیکن اس کا اہتمام اب مسلمانوں میں کم ہو گیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کا انتظار کرتے ہیں یا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے لیے جب سے تیاری شروع کرتے ہیں اسی وقت سے اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جمعہ پڑھ کے آئیں اور آپ اس کے بعد اگلے جمعہ کے لیے پہلے سے ہی کپڑے الگ نکال کے کہ یہ اگلے جمعہ پہنوں گا، تیاری شروع کر دیں تو پورا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ مگر آخر وقت میں جاتے ہیں مسجد میں، عربی خطبہ شروع ہو گیا ہے، کاش کہ ہمیں اس جمعہ کی قدر ہوتی۔ پوری سورہ جمعہ موجود ہے قرآن کریم میں۔ اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ خطبہ سنیں اور جو سنتیں ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں۔ خطبہ بڑا اہم ہے، سننا چاہیے، واجب ہے آپ کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ پہلے خطبہ سنیں، جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ رمل کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ کچھ لوگ طواف کرتے وقت غلطی کرتے ہیں اور ان کو خبر نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں تربیت شروع ہو چکی ہے، بہت سے ادارے باقاعدہ زائرین و عازمین کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، سیکھتے نہیں ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یہاں احرام پہن لیتے ہیں، 2 چادریں مرد کے لیے بغیر سلی ہوئی، عورت کا احرام یہ ہے کہ اس کے صرف اس نے بال چھپانے ہیں، الگ کپڑے سے چھپائے یا یہ کہ جو اس نے حجاب پہنا ہوا ہے اسی سے چھپا لے۔ بہت سے لوگ دایاں کندھا یہیں سے ننگا کر لیتے ہیں، جبکہ یہ صرف طواف میں ہے۔ جب آپ طواف کی نیت کرتے ہیں بیت اللہ شریف میں جا کر وہاں، تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ اپنی چادر
بغل کے نیچے سے نکال کے دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اور پہلے 3 پھیرے ذرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ رش ہو ایسا نہ کر سکیں، صرف 1 قدم ہی کر لیا، 2 قدم کر لیے بہت ہوگا، لیکن گنجائش ہے تو پھر آپ اس کو پوری طرح ادا کریں۔ کوشش کریں کہ پورا آپ کا جتنے بھی ارکان ہیں وہ صحیح طرح ادا ہوں، تو رمل بھی اور استباع بھی، یہ دونوں کام جو اگر آپ صحیح طرح کریں گے تو آپ ہی کا ثواب ہے، نہیں کریں گے آپ اپنے ثواب میں کمی کریں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا احرام کی حالت میں رکن یمانی کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا۔ دایاں رکن یمانی دایاں رکن، پہلے اس جگہ پر حجر اسود نصب تھا، اب وہاں سے اس کو دوسرے رکن پہ لگا دیا گیا، تو وہ نبی پاک کا فرمان کہ اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے اب کوئی نہیں پوچھتا تو وہاں ہاتھ پھیرنا، 7 پھیروں میں اگر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو 1 پھیرے میں بوسہ بھی دے لیں۔ اور یہ رکن یمانی سے رکن اسود تک آپ کے گناہ کس تیزی سے جھڑتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں، اور کتنے ہزار فرشتے آپ کی دعا پر وہاں آمین کہتے ہیں، اس دیوار کو کہتے ہی مستجاب ہیں۔ تو کوشش کیجئے، اگر بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو ضرور دیجئے۔ کیا احرام کی حالت میں ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں؟ نہیں تو اس کے علاوہ آپ کو موقع کہاں ملتا ہے؟ آپ جاتے ہی وہاں پر زیادہ تر احرام میں ہے، اس کے علاوہ سادے کپڑوں میں تو آج کوئی جانے نہیں دیتا، تو احرام کی حالت میں بالکل لپٹ سکتے ہیں آپ۔ سینہ اس کے ساتھ لگائیں، دایاں رخسار نہیں بایاں رخسار لگا کر منہ آپ کا دائیں طرف ہو جائے، موقع مل جائے تو۔ نہیں ملتا ہے تو وہاں قریب کھڑے ہو کے لازمی بات ہے، ہزاروں لوگ ہیں، ہر کسی کو بہت مشکل موقع ملتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک عجب مزاج ہے، جس کو موقع مل جائے وہ دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتا کہ جب تک میں ہوں میں کروں، میں آیا ہوں میں اپنی پوری خواہش کروں۔ مسجد میں کہیں خاص جگہ مل گئی ہے ریاض الجنہ میں تو 2 نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، اب دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دوں، ہم وہیں ٹکے رہتے ہیں۔ تو یہ مزاج بھی ہمارا نہیں ہے، تاہم آپ احرام کی حالت میں ملتزم سے بالکل لپٹیں۔ حالت احرام میں کن کن وجوہات کی بنا پر دم لازم آتا ہے؟ وہ ایک تفصیل ہے، اس کے لیے متعدد کتابیں، آسان کتابیں بتا دی گئی ہیں، وہ ایک پوری تفصیل ہے، جن میں بعض صورتوں میں آپ کو صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے سے مراد ہوتا ہے کہ ایک فطرے کے برابر، بعض صورتوں میں صرف چند کھجوریں دینی ہوتی ہیں، بعض میں پورا جانور دینا ہوتا ہے، وہ پورے ارکان کی ایک تفصیل ہے، حج کے موقع پر آتی ہے، بیان کر دیتے ہیں، ورنہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہو، کسی دوسرے ملک سے ہوتے ہوئے جدہ جا رہے ہوں، تو اب فلائٹ کے کیا ساتھ اب احرام کے کیا حکم ہوں گے؟ کب باندھنا ہوگا اور اس کی نیت کب کرنی ہوگی؟ میقات زون کا باقاعدہ جو بھی جدہ فلائٹ جاتی ہے یا مدینہ جاتی ہے، 2 ہی جگہ ہیں، وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں فلائٹ میں کہ میقات زون سے ہم گزرنے والے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ احرام باندھ لیں، نیت اس وقت کر لیں جب آپ کو بتایا جائے کہ میقات اب شروع ہو رہا ہے، تو میقات سے آپ بغیر احرام اور نیت کے نہیں گزریں۔ آپ کے لیے یہی ہے، اگر آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ پر وہ دم وغیرہ لازم آتا ہے۔ تو جو بھی عمرہ کی نیت سے جا رہا ہے یا حج کی نیت سے، وہ جب احرام پہن لیتا ہے، بعض لوگ گھر سے پہن لیتے ہیں، ثواب شروع ہو جاتا ہے، نفل پڑھ لیے لیکن نیت اس وقت کر لی جب میقات زون آ گیا، تو میقات سے آپ احرام اور نیت کے بغیر نہیں گزریں گے۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ جو فلسطین میں جنگی معاملات ہیں، اس بارے میں کیا حدیث پاک میں کوئی پیش گوئی یا ذکر کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ متعدد روایات میں ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام مجید قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔
عمل کرنا تو بہت دور کی بات، جب پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے۔ قرآن کریم میں بھی اب یہ مسجد اقصی اور اس کے ساتھ وہ جو گنبد ہے گولڈن، جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں یا ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں، وہ چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف گئے۔ اس کی بالکل سیدھ میں آگے مسجد اقصی ہے، اس کا گنبد چھوٹا سا ہے اور وہ کسی اور رنگ کا ہے، گہرے رنگ کا، براؤن سا، کچھ سیاہی مائل۔ وہ پوری زمین ہزاروں، بلکہ بعض روایتوں میں 70,000 انبیاء کی وہاں قبریں ہیں۔ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کے علاوہ کتنی ہماری اس سے وابستہ ہے۔ اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا، القدس اس کا ویسے ہی نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو تمام نبیوں کو مانتا ہے اور ہمارے ہاں احترام سکھایا جاتا ہے، ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، ان کے یہاں سے آواز بھی نہیں آ رہی سارے ملکوں کی آگے بڑھ کر اس کے تحفظ کے لیے نکلنا تو دور کی بات ہے، آواز بھی نہیں آ رہی سب کی۔ کیا ہے یہ مسلمان ایسے کیوں ہو گئے؟ کم از کم تمام سربراہ مل کے وہ OIC جس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ جو آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے اسلامک کنٹریز کی، اس کے پاس بھی کبھی جرأت مندانہ موقف نہیں سنا گیا۔ سی روٹ یعنی بحری راستہ پورا مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کے لیے اور اپنے دین کے لیے، اچھا چلیں میں کہتا ہوں اس کے لیے نہیں، آج دنیا جو جناب ہیومینٹی کا نام لیتی ہے، انسانیت، تو کیا وہ غزہ میں، فلسطین میں رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ وہ عورتیں نہیں ہیں؟ وہ بچے نہیں ہیں؟ ایک سکھ لیڈر کینیڈا میں قتل ہوا، پوری دنیا میں شور ہوا۔ ایک دھماکہ ہوا تھا یورپ میں، 40 ملکوں نے مل کر مظاہرہ کیا تھا۔ مسلمان کا خون اتنا ہی ارزاں ہے؟ مسلمان ملکوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے؟ یہ مسلمانوں کے سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں اشارے کیا؟ واضح روایات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا عمل، ہم لوگ مگن ہیں اپنی چیزوں میں۔ کیا ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارا میڈیا، ہمارے دوسرے ماحول میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم تو میلاد النبی کے دن بھی ڈرامے لگاتے ہیں، موسیقی کے پروگرام، مزاحیہ پروگرام، شب قدر میں بھی نہیں ٹلتے، محرم میں نہیں ٹلتے۔ تو جب یہ مزاج ہمارا ہوگا، بتائیے پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے، وہ دن بھی ہم انڈین گانے بجا رہے ہوتے ہیں جن گانوں میں اکثر کفری الفاظ تک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ رویے بدلنے ہوں گے، ورنہ پکڑ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا، اکڑ جب تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہے، پکڑ ہو جائے تو اکڑ نہیں رہتی۔ کیا کچھ کاروبار ہو رہا ہے، لوگوں نے سب کچھ کمرشلائز کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عدیل صاحب کا سوال کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ کیا اس کو مارا جا سکتا ہے؟ جی اس کو بالکل مارا جا سکتا ہے، لیکن یہی ہے کہ اسی کے مارنے کے لیے فل ٹائم نہ بیٹھا رہے۔ اگر آئیے مار سکتے ہیں اس کو۔ اصل میں جو بیان ہے حدیث میں وہ گرگٹ کے بارے میں ہے، جس کو کمیلین کہتے ہیں، لیکن یہ اسی کی نسل سے ہے، اسی میں ہے، تو ایک ہی شاٹ میں یعنی ایک ہی ضرب میں اس کو ماریں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ ضرب زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ مقصد اس کو مارنے کا آپ کی کوئی تفریح نہیں ہے۔ اس کے مارنے کا ثواب اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی تھی نمرود نے، تو یہ اس کو ہوا یعنی پھونک مار کے کہ آگ اور بڑھے بجائے بجھانے کے۔ وہ چڑیا تھی، فاختہ تھی، جو آنسو گراتی تھی کہ شاید بجھ جائے۔ تو نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، تو اسی طرح یہ واضح کیا گیا ہے۔ تو چھپکلی کو بالکل مار سکتے ہیں آپ۔ اس کے مختلف طریقے ہیں تاکہ وہ آئے ہی نہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ شوہر جو چیز خود کھائے، پہنے
کیا اسی طرح کا کھانا پینا لباس بیوی کو دینا شوہر پر لازم ہے؟ آپ نے کہا ہے جو کھائے جو پہنے، مقصد یہ کہ اسٹینڈرڈ، جس اسٹینڈرڈ کا، جس سطح کا، یعنی وہ اگر بہت زیادہ مالدار ہے، خود کے لیے تو بہترین جوڑا بناتا ہے، تو بیوی کے لیے بھی اسی اسٹینڈرڈ کا، اسی لیول کا بنائے جو اس کی پہنچ میں ہے، یعنی پہنچ سے باہر کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کھانا، جیسے سے مراد جس لیول کا، جس سطح کا کھانا کھلانا، پہنانا، رکھنا، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ نان، نفقہ اور سکنا 3 چیزیں کہلاتی ہیں، اسی طرح کا معیار ہونا چاہیے۔ اب خطبے اس میں جو جی سوال میں جو چیز پوشیدہ ہے نا، وہ یہ کہ لڑکیاں گھر کے کام سے بھاگنا چاہتی ہیں کہ ہمیں کھلاؤ، ہمیں پہناؤ، وہ گھر کے کام، تو پھر یہ کہ ان کو پھر شوہر کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو میں یہ چیزیں دے دیتا ہوں، باقی چیزیں نہ دے کہ تم جو اب وہ باہر کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس کے اخراجات پورے کر رہا ہے، سہولتیں، تو اس کے لیے اگر وہ کھانا پکاتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو اس کے لیے آج کل ایک مزاج دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، یا سسرال کی خدمت تمہارا وہ نہیں ہے۔ وہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا، وہ سوچ جو دی جا رہی ہے، یہ اصل میں سارے سوال اسی نوعیت کے ہیں کہ سکھایا جا رہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت تم پہ لازم نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کی کرتی ہے، اگر اس کے ماں باپ کی کرے گی دعائیں لے گی۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ 50 سسرال والے ہیں تو ان سب کا ذمہ اسی اکیلی پر آئے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن جس ایک گھر میں گئی ہے وہاں پر سارے ہیں، مل ملا کے رہتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں عورت لیتی ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، ان کی شہزادیوں نے گھر کے کام نہیں کیے؟ تو یہ سوچ جو دی جا رہی ہے لڑکیوں کو، یہ بہت غلط ہے۔ خطبے کے دوران اگر کوئی شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہو اور امام صاحب اسے دیکھ کر اسے دوران خطبہ ہی رک کر منع کریں، تو کیا اس سے اب انہیں خطبہ دوبارہ شروع سے پڑھنا ہوگا؟ نہیں، دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اشارے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ اس طرح لوگوں کی تکلیف کا سامان بن رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں عربی خطبے میں ایسا کیا نہیں جاتا، لیکن کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو بھی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تربیت، وہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور اگر کسی لو جی مولانا صاحب کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی، اگر مسئلہ کوئی بتانے کی کوشش کریں تو سیکھنے کی بجائے آگے سے اعتراض، نہیں اپنا دین اپنے پاس رکھو، معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ کفر تک بات جاتی ہے۔ اور تو چاہیے مسجد میں آئیں وقت پہ، صفوں کے درمیان فاصلے نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر دو آدمیوں کے درمیان رہتا ہے تو دلوں میں بھی فاصلہ آتا ہے، آگے جگہ خالی رہ گئی، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر وہ ٹوکتے ہیں تو خطبہ دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگا۔ مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو چومنا، آنکھوں پر لگانا کیسا، اور اس طرح کے کیے ہوئے مسح کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مستعمل ہو جائے گا وہ اتنا حصہ انگلیوں کا، اگر وہ زیادہ لگ گئی ہیں تو وہ مستعمل کا مطلب استعمال ہو جائیں گی، تو مستعمل سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چوم کے آنکھوں سے لگانا کچھ لوگوں نے کر لیا ہے، وہ وضو کے بعد ایسا کر لیں، لیکن یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کیا بے اولاد حضرات بھی کنیت رکھ سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پکارا جانے والا نام، جس کو انگلش میں آپ نک نیم کہتے ہیں، ایلیس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد کے حوالے سے ہو۔ مثلا ابو جہل کے کیا معنی کریں گے؟ جہالت کا باپ کہیں گے، جہالت والا۔ ابو ہریرہ بلی کا باپ نہیں، بلی والا۔ تو یہ جو کنیت ہے عرب میں عام تھی، ان کے ہاں اصل نام، ہمیں بہت سے صحابہ کے نام ہم لیتے ہیں، لوگوں کو ان کا اصل نام نہیں معلوم۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ سب جانتے ہیں، مگر ان کا نام عبد الرحمن تھا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب جانتے ہیں، ان کا نام خالد تھا، کم لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر سے لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ عرب میں رواج تھا، کنیت، پکارا جانے والا نام، تو وہ اچھا ہونا چاہیے، بے اولاد بھی رکھ سکتا ہے۔ عبید رضا صاحب کا سوال کہ کیا خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کر سکتی ہیں؟
مردوں کے درمیان نہیں کر سکتی. ان کے لیے نبی پاک ان کے بھی نبی ہیں، ان کے تبرکات نبی پاک کے ان کے لیے بھی محترم ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ مکس گیدرنگ ہو. خواتین کے لیے پردے کے اندر انتظام ہے، بالکل کریں، گھروں میں رکھا ہے، وہ زیارت کرتی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں، مگر ایسا ہے کہ مرد اور عورتیں مل کے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کو منع کیا جائے گا. محمد عدنان صاحب کا یہ ایک سوال رہ گیا تھا، ان کا سوال کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو دوسرے پیسوں میں ملانا کیسا ہے؟ اگر آپ نے حساب کر کے پیسے الگ کر لیے تو پھر نہ ملائیں، لیکن اماؤنٹ معلوم ہے اور یہ کہ دینے کی نیت ہے اور ویسے پیسے ملے ہوئے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن ایک پیسے الگ کر لیے ہیں اس کو پھر مکس نہ کریں. اور دوسری مراد یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ پیسے مکس کیے ہوئے ہیں اور ادا نہیں کر رہے تو وہ اصلی کو بھی لے جائیں گے، آپ کے دوسرے پیسوں کو بھی لے جائیں گے جو اس میں ملا ہوگا. تو اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیں. آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے اتنا دینا ہے، لیکن وہ پیسے آپ کے اپنے ٹوٹل میں ملے ہوئے ہیں اور آپ اسی میں سے دے رہے ہیں، وہ حرج نہیں. لیکن یہ کہ آپ نے وہ زکوٰۃ کے پیسے تو کہہ دیا لیکن دے نہیں رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے اصل کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لگا کر یہ پوسٹ نشر کی گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے ذہن میں ایسا کوئی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہیں پڑا ہوا. اگر مراد ہے تو یہ کہ کیا واقعی کہنے والا اپنی نیت میں سچا ہے اور واقعی وہ یعنی وہ کیفیت اس کی ہے یا صرف زبان سے کہہ رہا ہے، یہ مراد ضرور ہے. تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو وہ الفاظ بھی ملتے ہیں اور بھی ان کے مصرے ہیں. تو مراد اس سے اگر یہ ہے کہ صرف کہہ رہا ہے اور اصل کیفیت یا نیت نہیں ہے تو پھر یہ کہ کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے. لیکن بعین ہی یہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ انہوں نے کہیں لکھے ہیں، اگر ہوں تو مجھے ضرور بتایا جائے. حمیرہ صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا ختم غوثیہ کسی بھی تاریخ کو پڑھا جا سکتا ہے یا پھر 11ویں کو ہی پڑھنا ہوگا؟ نہیں، تاریخ کی کوئی شرط نہیں، ذہن میں رہے ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی یہ کہ اس تاریخ میں کریں گے تو ہوگا، آگے پیچھے کریں گے نہیں ہوگا، ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ کچھ عبادات موقوتہ ہیں، یعنی ان کا وقت مقرر ہے. اللہ نے اپنے لیے جو فرمایا کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، مگر حبیب پہ درود کے لیے کوئی وقت کی وہ قید نہیں ہے. تو جو موقوتہ عبادت ہے، مثلا دعا ہے، وہ موقوتہ نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے سوائے جن وقتوں پہ منع ہو. تو جو موقوتہ عبادات ہیں جن کا وقت مقرر ہے ان کی بات اور ہے، جیسے حج کے لیے، قربانی کے لیے، عید وغیرہ دن مقرر ہیں. تو یہ آپ برکت ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے لیے 11 تاریخ کی کوئی شرط نہیں ہے. چونکہ وہ 11 تاریخ غوث پاک کی مشہور ہے، ان کو 11ویں والا کہتے ہیں، تو جب بھی کی جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. تو وہ خاص تاریخ شرط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خاص تاریخ میں اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ موقع زیادہ برکت والا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، مگر یہ نہ کہے کہ اس کے علاوہ کروں گا تو ثواب نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کیا موبائل یا ٹیبلٹ پر قرآن شریف اور اس کا ترجمہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ ضرورت کے تحت. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پوری تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے، کوئی آیت دیکھنی ہے یا کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہے یا آپ نے ویسے کسی چیک کرنے کے لیے، وہ کیا جا سکتا ہے. انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ جو لوگ اپنے فون میں نماز کے وقت کے الارم کے طور پہ اذان کا رنگ ٹون سیٹ کرتے ہیں، اس کے جواب دینے کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ آپ کلمات کا احترام کرتے ہوئے دہرائیں، ثواب ہوگا. لیکن اس پہ جس طرح ریکارڈنگ پہ وہ حکم ہے، وہ حکم جو اصل کا ہے وہ ریکارڈنگ پہ نہیں ہوگا، مگر آپ احترام کرتے ہوئے کلمات دہراتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا.
آیت سجدہ اگر فون پر سنیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ یہ اس میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ کیسٹ ریکارڈنگ میں یا ویسے سنا ہے تو نہیں، میں یہی کہوں گا بہتر ہے کر لے۔ انڈیا سے ثانیہ نوری صاحبہ کا سوال کہ جس نے جوا کھیلا اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا، اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن میں اس کو کس قدر برا کہا گیا، رجسم من عمل شیطان، اور اس کے علاوہ جو الفاظ آئے، اتنی مذمت کے بعد سود کی کتنی مذمت آئی ہے، ماں سے برائی کرنے سے بڑا گناہ، وہ بیٹا ماں سے برائی کرے اس سے بڑا گناہ، لیکن ہم اس پہ نہیں، تو حدیث بلا شبہ بڑی سخت مذمت ہے اس کی، جوئے کھیلنے کی، یا جو اس طرح کرتے ہیں گیمبلنگ وغیرہ، سخت۔ لیکن یہ کہ ہم قرآن پر واضح الفاظ موجود ہوتے ہوئے پھر کیا منتظر ہیں کہ نہیں جی ہمیں کوئی اور اس سے زیادہ سخت حکم سنایا جائے، عجیب ہے۔ گجرات سے غلام رضا صاحب کا سوال کہ یو ایس اے میں جو چکن شاپس ہیں، اگر وہ کسی مسلمان اونر کی ہوں لیکن اس نے اپنے نیچے دیگر ممالک کے لوگوں کو یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو ملازمت پر رکھا ہو، تو کیا وہاں پر اس گوشت پر حلال کا گمان کرتے ہوئے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی وہ ملازم کیا ذابح ہیں، ذبح کرنے والے ہیں یا صرف بیچنے والے ہیں؟ اگر وہ ذابح غیر مسلم ہے تو وہ ذبیحہ درست نہیں ہے، ذبیحہ ہی نہیں ہے، تو مارا گیا ہے۔ تو سلاٹرنگ کے لیے اگر مسلمان ہے اور صحیح طریقے سے ذبیحہ ہوا ہے، تو باقی گوشت بیچنے کے لیے آپ کے پاس جو ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جو ویٹر آتے ہیں، جو کچھ نکال کے لاتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ، یا آپ ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، کس نے بنائی ہے، کیسے صفائی رکھی ہے، نہیں رکھی ہے، کیا ہوا ہے؟ ہندوؤں کی اکثر چیزوں میں گائے کا پیشاب ملا لیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیا آپ؟ سوچنا چاہیے، تو تسلی کرنی ہے کہ حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے، اور اس کو پاکیزگی سے، ستھرائی سے، صفائی سے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر شبہ ہے کہ ذبیحہ تو نہیں ہے مگر بیچ مسلمان رہا ہے، تو صرف مسلمان کا بیچنا نہیں ہوگا، اس کا یعنی صحیح حلال ہونا لازمی، اس کی آپ کو پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا کوئی مدد کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور کیا ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ بالکل ہے، رجال الغیب ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے، راستہ بھول جاؤ جنگل میں تو پکارو یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی، الفاظ حدیث میں موجود ہیں، کتنے وہاں کعبے میں موجود ہیں، 360 بتائے جاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، فرشتے مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ان کو پکارا بھی جا سکتا ہے۔ ثنا عبداللہ صاحبہ کا سوال کہ میرا بھائی ایک عرب ملک میں ہے، جو وہاں شفٹ ہوا ہے، وہاں وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ امام ہمارا ہم عقیدہ نہیں ہے، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اب اگر وہ مستقل وہیں رہائش اختیار کر لیتا ہے، اب وہ جماعت سے اگر نماز ادا ہی نہیں کرتا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی 2 آدمی مل سکتے ہیں، 2 آدمی مل کے جماعت کرا سکتے ہیں۔ بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا کہ امام درست نہیں ہے، اس سے صرف جماعت جاتی ہے، اس کا ثواب جاتا ہے۔ ایمان اہم ہے یا وہ ثواب اہم ہے؟ میں کسی ایسے شخص کو کہہ دوں پیچھے اس امام کے اور اس کا ایمان درست نہیں ہے، وہ صحابہ، اہل بیت، نبی یا کسی طرح گستاخی کا مرتکب ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، اس کو میں ایمان والا سمجھ کے اپنی نماز اس سے کیسے جوڑ دوں؟ تو ذہن میں رہے 1 سے 2، 2 سے 3 بہتر ہے۔ اگر ایسا شخص ہے وہ جماعت کے لیے کسی کو ساتھ ملا کے نماز پڑھ لے، لیکن بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ نکالے۔ بشرا ارشد صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی لڑکی عالمہ بننا چاہتی ہو تو کیا اس کے لیے شرعی پردہ لازم ہوگا،
اور پردے کا کیا حکم ہوگا؟ عالمہ بننا چاہ رہی ہے تو اتنا مسئلہ اس کو معلوم نہیں ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں حافظ قرآن بننا چاہ رہا ہوں تو کیا میں داڑھی رکھوں؟ کیسے سوال ہے یہ؟ جب عالمہ بن رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، اور وہ عالمہ بن رہی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان سے بڑی عالمہ کہاں ہوگی کوئی؟ کیا وہ پردہ نہیں کرتی تھی؟ پردے سے مراد جو شرعی پردہ ہے وہ اس کو رکھنا ہوگا. پڑھانا ہے، مسئلہ بتانا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جو پردہ ہے وہ رکھنا ہوگا. حنا صاحبہ کا سوال نواب شاہ سے، خواتین کو رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ اس حوالے سے بتایا کہ وہ مردوں کی طرح پوری طرح نہیں، تھوڑا سا جتنا جھکا جاتا ہے. والد صاحب قبلہ نے جو نماز کی کتاب لکھی ہے نا، اس میں 4 سطریں عورتوں کی نماز اس میں لکھ دیا ہے. تو وہ ہاتھ باندھنا ان کا وہ چھپا کے باندھنے ہیں انہوں نے، جو بھی کرنا ہے تو وہ پوری طرح جس طرح مرد جھکتے ہیں اس طرح نہیں، تھوڑا سا جھکے گی. حنیف رضا صاحب کا سوال کہ گلیوں اور چوراہوں میں نعت خوانی کروانا کیا درست ہے؟ مراد کیا ہے ان کی؟ جس طرح آج کل لوگ جلسے کر لیتے ہیں ٹینٹ لگا کے یا کچھ، اگر یہ مراد ہے تو اس میں تو حرج نہیں، بشرطے کہ اجازت لے کے کیا جائے. مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، راستہ بند کرنا نہیں ہے، یا لوگوں کی نیندیں اڑانا نہیں ہے، لیکن اس میں لوگوں کو شامل کر کے محبت سے کرتے ہیں تو کرنا چاہیے. گلیوں بازاروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں کہا گیا ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن کچھ رواج ہمارے ہاں غلط آ گئے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال، یا یہ کہ نعت خوانی جس طرح ہو رہی ہے کیا اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں نعت خوان یہ سمجھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح پڑھوں اسی طرح، کپڑے کیسے ہوں، انداز کیسا ہو، یہ ہاتھ اٹھوانا اور یہ جو آوازیں مختلف لگانا ادب نہیں رہا. لیکن یہ کہ گلیوں بازاروں میں اگر وہ باقاعدہ محفل سجائی جاتی ہے تمام سے اور اس میں سب شامل ہوتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. مگر کوئی ضد میں کر رہے ہیں وہ ان کا معاملہ دوسرا ہے. عورت کس طرح حلال حرام میں فرق رکھے؟ وہ تو نہیں جانتی اور ڈیوٹی بہت سخت دیتی ہے پورے 24 گھنٹے. اگر اپنا حق سمجھ کر وہ کچھ رقم اپنے پاس رکھ لے تو کیا وہ حلال ہوگی؟ اگر گھر کے سربراہ سے اپنے لیے جو لے تو کیا اس پر وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے سوال میں 2 باتیں کی ہیں. 24 گھنٹے کہاں ڈیوٹی دیتی ہے، گھر میں یا کسی جگہ؟ اس میں آپ نے واضح نہیں کیا. گھر میں رہ کر گھر کے تمام امور انجام دیتی ہے، گھر کے سربراہ کے پیسے میں سے کچھ رکھ لیتی ہے. سوال یہ ہے نا؟ جی. اگر اتنا سوال ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق اگر وہ نہیں دیتا اور ضرورت کے مطابق اس کو چاہیے تو اتنے صرف لے سکتی ہے اگر وہ نہ دے تو. لیکن اس کی ضرورت کے مطابق ملتے ہیں مگر وہ اضافی چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ اس سے اجازت لے لے یا اس کو بتا دے. اور اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہر شوہر اگر سن رہے ہیں، ہر شوہر اپنی بیوی کو اس کے ذاتی خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ دیا کرے اپنی حیثیت کے مطابق، کم یا زیادہ ضرور دے، تاکہ وہ عورت اپنی مرضی سے وہ پیسے خرچ کر لے. اس پر وہ یہ نہیں ہوگا کہ کہاں گئے اور کیسے ہوئے. وہ کچھ نہ کچھ ایک تو ہوتا ہے نا گھر کے خرچ کے لیے دینا، اس کے ذاتی خرچ کے لیے ضرور دیا کرے، کم یا زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق. اب وہ نہیں دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے پیسے نکال لیں، وہ ضرورت کے لیے نہیں دیتا تو فرمایا صرف ضرورت کے مطابق. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے وہ چیز جو ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت بنا لیا ہے، پھر وہ غلط ہو جائے گا. مجھے یہ آفر ملی تھی جیز کیش سے جو میں ایگزیکٹلی کاپی کر رہا ہوں. فلاں تاریخ تک اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں کسی بھی ایجنٹ، بینک یا دوسرے جیز کیش اکاؤنٹ سے 300 روپے یا اس سے زائد کی رقم منگوائیے اور
45 روپے حاصل کیجیے، تو کیا یہ پیسے سود میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جس طرح کی آپ بات بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے وہی، کیونکہ بغیر اس کے اگر انعام کے طور پر وہ دیتے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی تو وہ درست ہوتا، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے وہ چیز، کوئی کمپنی کوئی چیز خود سے انعام دے آپ کی طلب کے سوا، وہ انعام دیتی ہے اور اس میں وہ کوئی کہیں کٹوتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ انعام جائز ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح کی انہوں نے یہ شرط بتائی اور جو کہہ رہے ہیں آپ، تو اس میں وہ سود نظر آ رہا ہے۔ عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال، کیا خواتین کا میلاد منعقد کرنا جائز ہوگا؟ خواتین کے لیے گھر میں یا کسی بھی ہال وغیرہ میں کرتی ہیں اور وہ نعت شریف پڑھتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں، سلام پڑھتی ہیں، بیان ہوتا ہے، آواز غیر مردوں تک نہ جائے، ان تک نہ پہنچائیں، بالکل کریں، گھر گھر میں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، خواتین بھی لوگوں کو اپنے دوسرے گھر والوں کو اس طرف لگاتی ہیں، مگر یہ جس طرح سر عام محفل ہو، مرد حضرات اور عورتیں اکٹھی بٹھائی جائیں اور ان میں عورتیں آ کے پڑھیں، وہ غلط ہوگا۔ لیکن اب تو آپ کی عورتیں جناب وہ پھر سوشل میڈیا پہ ٹور کا ذکر آ رہا ہے، ان کی تصویر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، وہ محفلوں میں جا کے پڑھیں اور وہاں آواز سب کے سب سنیں یا ٹی وی پہ آ کے پڑھیں، وہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ عبداللہ نقش بندی صاحب کا سوال، کہ کیا صلح کلی سے تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ لفظ صلح کلی کی تعریف کریں۔ ایک صلح کلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلک کے لوگ آپس میں صلح کل ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے کے کردار کی یا دوسری باتوں پر، ایسی صلح تو کوئی منع نہیں۔ اگر صلح کلی سے مراد یہ کہ کسی عقیدے کسی بھی فرقے سے وہ آپ اپنا وہ رکھیں، وہ غلط ہے، کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، کسی سے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو صلح کلی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی عقیدہ ہے، نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال، کہ کیا تعلیمی مقاصد کے لیے لڑکے اور لڑکی کا باہمی رابطہ رکھنا جائز ہوگا؟ کس حد تک؟ ایک انسٹیٹیوٹ میں اگر پڑھتے ہیں اور کوئی نوٹس کا تبادلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ حفاظت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایسا شر کا پہلو گنجائش نہیں ہے، یا یہ کہ ٹھیک ہے کوئی چیز اس نے لکھی ہوئی اس کو بھیج دی، اس نے لکھی ہوئی اس کو بھیج دی، جس کو نوٹس کہتے ہیں آپ، اس طرح کی حد تک، لیکن یہ کہ دونوں اکیلے بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان کوئی اور وہ نہیں ہے، مطلب رکاوٹ بھی نہیں ہے اور کوئی نگرانی بھی نہیں ہے، تو یہ آپ یعنی شیطان کو موقع دینے والی بات ہے۔ مظفر صابر صاحب کا سوال، کہ ٹیلی فون یا ویڈیو کال پر نکاح کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ میں نے بات بتایا، ایک نشست میں بہت آسان کر کے بتاتا ہوں، یہاں لڑکی بیٹھی ہے، یہاں لڑکا بیٹھا ہے، میں کہوں اس کا نکاح، اس سے 2 گواہ شرط ہوتے ہیں نا، تمہارا نکاح، اس سے نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا اس سے، اس کا تم سے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ کہ لڑکی موجود نہیں ہے، لڑکا موجود ہے، تو اس کی طرف سے اجازت لینے والا یا تو خود قاضی یا کوئی اس کا محرم جو ہوتا ہے اجازت لے آتا ہے، وکیل جس کو کہتے ہیں، 2 گواہوں کے سامنے، لڑکے کے سامنے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ نشست میں کوئی لڑکی یا لڑکا موجود نہیں ہے، دونوں ہی موجود نہیں ہیں، دونوں اپنے وکیل بھیج دیں، لڑکی کا وکیل بھی آتا ہے، لڑکا موجود نہیں ہے دوسرے ملک میں، وہ اپنا کسی کو وکیل بنا دے، وہ اس کی طرف سے قبول کر لیں، لیکن دونوں ہی موجود نہیں اور دونوں کو اپنے کیمرے پہ رکھا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ نہیں، اس کے لیے ان کا موجود ہونا یا ان کے وکیل کا ہونا، اگر کوئی دوسرے ملک میں نہیں آ سکتا لڑکی یا لڑکا، وکیل بنا دیں، وہ ایجاب و قبول 2 گواہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ فروہ انصاری صاحبہ کا سوال، کہ حیوانات کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ جانوروں سے متعلق ملکی قوانین کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
جانوروں میں درندے، چرند پرند جن کو آپ کہتے ہیں، پالتو جانور بھی ہوتے ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ جان تلف کرنا، کسی کی جان ضائع کرنے کے لیے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، نہیں۔ موذی جانور ہے، بستی میں آ گیا، جان کو خطرہ ہے، مارا جا سکتا ہے۔ پالتو جانوروں کے لیے صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو شہروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، باقی جگہوں گاؤں دیہات میں لوگ ابھی رکھتے ہیں گھروں میں، بھینسیں، گائے وغیرہ، بکریاں پالتے ہیں۔ یہاں شہر میں اجازت نہیں دیتی، ہاں غلط جانوروں کے لیے دے دیتی ہے، حلال جانوروں کے لیے نہیں دیتی۔ یہ بھی گورنمنٹ کا آپ کے ایک مزاج ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ جانوروں کے لیے بھی ہمارے ہاں حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہم بلا وجہ ان کو نہیں ماریں گے، لیکن اس میں جو ان کے لیے انتظامات ہیں کیا رکھنے ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا جنت کسی اور سمت میں یا کسی اور پلانٹ میں، یا خود وہ بذات خود ایک الگ پلانٹ ہے، یا کوئی اور الگ جگہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن نے یہ بتایا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، سدرہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اس کے قریب جنت ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ پلینٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کو زمین سے اوپر جا کر جتنے پلینٹس کی اطلاع ہے، یہ آسمان سے نیچے کے ہیں، آسمانوں سے اوپر تو ابھی تک کوئی گزر ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کی رات کہ کہاں تک ان 7 آسمانوں کے درمیان، اس کے اوپر بیت المعمور، پھر سدرہ، تو وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا اس کے بارے میں وہ ہم مانتے ہیں، اور ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم تمنا رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اس جنت میں جانے کے لیے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ جو فجر اذان والی؟ ہوتی نہیں، فجر والی نہیں، جو نارمل اذان ہوتی ہے آپ کی، فجر والی نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے۔ اور اس اذان کو دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ 2 دن گزار دیتے تو بچے میں پھر اثر رہ جاتا ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ آج کے والدین اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم تو بہت خوشی سے دیتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن دین کی تعلیم پر دھیان نہیں دیتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اسلام کے مطابق دنیا کی تعلیم کس حد تک جائز ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے بارے میں؟ دنیا، آپ لوگوں نے تعلیم بانٹ دی ہے، مثلا میتھمیٹکس، ریاضی ہو، الجبرا ہو۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے نکالیں گے اگر نہیں آتا تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ وراثت کا حساب کیسے نکالیں گے اگر نہیں آتا؟ لوگوں نے تقسیم کر دیا، کچھ لوگوں نے عصری علوم کا نام دے دیا، کچھ لوگوں نے دنیا۔ ہاں، فنون اور علوم 2 الگ الگ چیزیں، کچھ ایسے ہیں جو آج کی ضرورت کے تحت ایجاد کر لیے گئے۔ مثلا ٹائپ رائٹر ہے تو اس کو چلانا سیکھنا یہ فن ہے، علم نہیں ہے۔ رہی بات، ہر وہ علم مرد و عورت پر لازم ہے، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں، اسلام نام ہی دنیا برتنے کا ہے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ دنیا برتنا یعنی اسلام کے مطابق ہمیں دین ہر شعبے میں، ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کون سی بات ہے جس کی رہنمائی اسلام میں نہیں ہے؟ تو جو بنیادی باتیں ہیں، دین کی ضروری باتیں، وہ ہر مرد و عورت کو سیکھنی ہے، مگر نہیں معلوم، اسی کا فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو بہکا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے نہیں سکھایا۔ تو ضرورت ہے مثلا حلال حرام، کون سی بات، کون سا جملہ کہنے سے، کون سا کام کرنے سے میں دین سے نکل جاؤں گا، یہ مرد و عورت کو معلوم ہونا چاہیے۔
فرائض واجبات معلوم ہونے چاہیے، یعنی بنیادی ضروری باتیں. باقی جو زیادہ علم حاصل کرے، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ عمل ہوگا. یہ اور بات ہے کہ آج کل جتنا علم ہے اس کے مقابلے میں عمل زیرو. یہ لوگوں کا حال ہے، لیکن جو قانون ہے، جو اصول ہیں، وہ نہیں بدلتے. تو ذہن میں رہے، یہ اس وقت ہمارے کالج اسکولوں میں صرف دنیا کمانے کا نصاب ہے. نصاب سلیبس کو کہتے ہیں. جتنے کورسز ہیں، سیمسٹر ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور وہ لوگ کمائی کے ادارے بنے ہوئے ہیں. تعلیمی ادارے یا یہ صحت کے ادارے کمائی کے ادارے آج کل بنے ہوئے ہیں. تو ذہن میں رہے، اتنی تعلیم جو آپ کو مسلمان رکھے اور آپ کو دوسرا فرق بتائے کفر اور ایمان کا، وہ ضروری ہے ہر مرد پر بھی، عورت پر بھی. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ خود نہیں جانتے تو کیا سکھائیں گے؟ 6 کلمے ماں باپ کو نہیں آتے، ان کا ترجمہ نہیں آتا، فرائض نہیں معلوم ہے، تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ لاپرواہیاں ہی ہیں جس نے معاشرے کو بگاڑا ہوا ہے. اگر یہ تربیت ہوتی، یہ تعلیم دی جاتی، کبھی بچے نہ بگڑتے، ان کے عقیدے خراب نہ ہوتے. تو ہمیں اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا چاہیے. تو وہ جو مرد و عورت دونوں کے لیے اتنا علم لازمی ہے. ثنا اب سعید. دیکھیں نا، جی. کتنی فیس ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، پرائیویٹ کالجز میں کتنی فیس ہے. آرام سے دیتے ہیں، سواری بھی لگوا دیتے ہیں آنے جانے کی. فردر ٹیوشن جو استاد پورا نہیں پڑھا رہا ہے وہ بھی کروا دیتے ہیں. دینی تعلیم مفت ملتی ہے، وہ نہیں حاصل کرتے. کہتے ہیں جی دینی تعلیم سے کیا کرے گا، کیا اس کو ملے گا. یعنی یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کس کے ساتھ جائیں گے؟ علیحدگی کا مطلب یہ کہ کس طرح کی علیحدگی؟ بالکل طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا. بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ بچے اگر ماں باپ کے دونوں سے ملنا کسی سے نہیں روکا جائے گا. اگر وہ ماں کی کسٹڈی میں ہے یا باپ کی کسٹڈی میں ہے تو یہ نہیں کہ باپ نہیں مل سکتا اگر ماں کے پاس ہے، یا ماں نہیں مل سکتی اگر باپ کے پاس ہے. ملنے سے نہیں روکا جائے گا سوائے چند صورتوں کے. خطرہ ہو جان کا، یا یہ کہ کسی ایک کا کردار برا ہو، وہ کسی بری جگہ پہ ہے، وہاں پر محفوظ نہیں ہے، وہ اور بات ہے. لیکن ملنے سے نہیں روکیں گے. اب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اب وہ ماں کے پاس خرچہ نہیں ہے پالنے کا، باپ دے رہا ہے، ماں کے پاس رہو، ٹھیک ہے میں دوں گا. نہیں، وہ کہتا نہیں میرے پاس رہو تو دوں گا. تو وہ رہ سکتے ہیں اس کے پاس، لیکن ماں سے ملنا منع نہیں ہوگا. اسی طرح ماں کے پاس رہ رہے ہوں تو باپ کو ملنا منع نہیں ہوگا. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مدارس میں سوال کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیز مدارس میں طلباء اور طالبات کو سزا دینے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ صرف مدارس کے حوالے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سزا کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ فلاں گناہ فلاں جرم سزا ہے تو صرف طلباء کے حوالے سے ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے بچوں کے لیے؟ کس کو کیسی مار کب مارنی ہے؟ بہت سے گھروں میں بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، پھر بچے جو ہوتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں. قرآن کریم مار کے پڑھانا، بعض مدرسوں میں کوئی جاہل یا ایسے دیہاتی لوگ ہیں ان کا مزاج ہے، ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں. لیکن روب رکھنا یا سزا دینا، اس کا تصور دین میں ہے اور ہر جگہ ہے. ورنہ ملکوں کے قانون کیوں بناتے ہو؟ پھر سب کو آزادی دو. تو سزا کا تصور ہے تاکہ کوئی بگڑے نہیں اور ماحول کو بگاڑے نہیں. تو کس حد تک سزا دی جا سکتی ہے ان کی نوعیت ہے، وہ مدرسے میں ہوں وہ کہیں ہوں. رہی بات یہ کہ طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایسا استاد جس کو واقعی استاد کی خوبیاں والا ہو. استاد کی کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ اب وہ یہ کہ آپ نے ضرورت کے تحت رکھ لیے، جی کم تنخواہ ہے لہٰذا وہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی فیسیں بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں. یہاں اساتذہ کی قدر ہے؟ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اساتذہ پہ لاٹھی چارج بھی ہوئے ہیں اور اساتذہ کو جناب رتکڑیاں بھی پہنائی ہیں مظاہرہ کرنے پہ. کیا قدر ہے آپ کی؟ استاد کا درجہ کتنا ہے کون جانے. لیکن یہ کہ ماحول اپنے جیسا بنایا ہوا ہے
شکایتیں آپ کے پاس ہیں، تعاون نہیں ہے اسلام میں، تربیت میں کوشش نہیں ہے آپ کی، آپ لوگوں کا مالی تعاون ان کو حاصل نہیں ہے، پڑھے لکھے یا اچھے گھرانوں کے لڑکے پڑھنے نہیں جائیں گے تو مجھے بتائیے پھر آگے کیا ہوگا؟ تو یہ سب کی کمزوریاں اس کو مل کر درست کریں۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا عمرہ پر جانے کے بعد بھی طواف وداع کر سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف حج کے وقت ہی کیا جائے گا؟ طواف وداع جو ہے وہ حج کے ساتھ ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد نفلی طواف کرنا بہتر ہے، بہت ثواب کا، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں اہم عبادت جو ہے نا وہ زائر کے لیے جو جاتے ہیں وہ طواف ہے۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو، کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا طواف، تو طواف جتنی بار موقع ملے کریں۔ اگر سہولت نہیں ہے آج کل جس طرح وہ احرام کے بغیر نہیں کرنے دیتے اور آپ میں وہ اوپر والی منزل میں بہت لمبا ہو جاتا ہے، ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ عمرے کے بعد وہاں رہے ہیں اور نکلنے سے پہلے طواف کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن طواف وداع جو ہے وہ صرف حج میں ہے۔ مراد آباد انڈیا سے محمد ظفر صاحب کا سوال کہ علماء اہل سنت کی طرف سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صحیح العقیدہ کا نکاح صحیح العقیدہ سے ہی ہوگا، تو بعض بدعقیدہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر فرعون کا نکاح کسی مومنہ کے ساتھ کس طرح ہو گیا؟ جب حکم آتا ہے اس کی بات کرو۔ سوال کرنے والا عجیب شخص ہے، اعتراض کرنے والا۔ جب تک جنازہ نہیں تھا تو کیا حکم تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا آپس میں نکاح اب کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھو بات کو، عجیب لوگ ہو، دماغ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، کیسے سوال کر رہے ہو؟ جب حکم آئے گا اس کے بعد گنجائش نہیں، جب تک حکم نہیں ہے۔ شراب کی جب تک حرمت نہیں آئی تھی لوگ پیتے تھے، حرمت آ گئی منع ہو گیا، اب اس پر کیا کہو گے کہ ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عجیب سے سوال ہے، آپ لوگ تھوڑا سا تو دماغ کو استعمال کریں، عقل دی ہے اللہ نے آپ کو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا سبب مانا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے تبھی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی؟ خود اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے کہ اللہ نے بھیجا ان کو کس لیے؟ وہ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، برزخ کبریٰ ہیں، وہ نہیں ہوتے تو ہمیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوتی؟ انہی کے ذریعے ہوئی ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ سمجھایا علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے، حواس، عقل، خبر صادق۔ ہم حواس سے عقل سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ ان سے بہت بلند ہے، ہم جانتے ہیں تو خبر صادق اور مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ، کتنی آیات ہیں، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ اپنا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے کرا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ سے ملائیں۔ محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے رک کر زمزم پی سکتے ہیں، نیز کیا وقفہ کر کے کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ لیٹ بھی سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، تھک گئے ہیں آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھنا چاہیے 1 گھنٹہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، نماز درمیان میں آئے گی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ کیا ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی اور توجہ بڑھانے کے لیے ان سے اس طرح کے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں تھے تو اسکول کا کام وقت پر کر لیا کرتے تھے یا اپنی جماعت میں اول آتے تھے وغیرہ؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کو کسی طرح جائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صرف 3 موقعوں پہ جھوٹ کی اجازت ہے، اگر مجبوری ہو جائے تو، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر سنا دیتا ہوں وہ 3 موقع کون سے ہیں۔ آپ کو دشمن پکڑ لے، آپ کے ملک کے راز پوچھے، یا آپ کسی کے یہاں ہیں اور کوئی مخالف آ کے آپ سے ان کے کہے خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے تو صحیح نہ بتائے، وہاں جھوٹ بولنا ضروری ہوگا۔
کافر پکڑ لیں، مسلمانوں کے راز بتاؤ، وہاں جھوٹ بولنا ضروری ہوگا، وہاں سچ بولنا گناہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرانی ہے، ایسی بات جس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن دونوں کی صلح ہو سکتی ہے، بظاہر وہ جھوٹ ہو، ایسا جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ میں نے شرط کے ساتھ بتایا کسی کا نقصان نہ ہو، اور ایسی بات جس کی وجہ سے صلح ہو جائے، ان میں صلح کرانی۔ جس کی دو بیویاں ہیں یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اس سے، تو اس کو کہے تجھی سے ہے، بھلے ہو نہ ہو۔ تو یہ تین موقع ہیں، ان کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی، بچے کو بلایا، رشتہ دار تھیں، بچے کو بلایا، ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی، ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا ادھر آؤ تمہیں کچھ دیں گے، تو مقصد نہیں ہوتا، صرف گھیرنا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فوراً پوچھا کچھ دینے کی نیت تھی یا نہیں، تو انہوں نے مٹھی کھول کے دکھائی کہ یہ کھجور تھی، فرمایا ورنہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ فرسٹ نہیں آتے ہوں گے، آپ اسکول میں بھلے سے تھرڈ آتے ہوں گے، آپ بچوں پہ روک کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو سکھائیں، بلکہ کہیں کہ ہم نے محنت نہیں کی، اس وقت کوتاہی کی، ہم تھرڈ آئے، تم تو فرسٹ آؤ، سچ بول کے لاؤ، جھوٹ بول کے کیا لانا ہے اس طرف۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ کیا بچوں پر ان کے نام کا اثر پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے معنی والے ہوں، اچھے ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ نام نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں، آج کل ہے مزاج یونیک نام رکھنا ہے، ایسا نام جو پہلے کسی کا نہ ہو، بھلے اس کے معنی اچھے ہوں یا نہ ہو، پکارنا آتا ہو یا نہیں۔ میں ایسے ایسے نام سنتا ہوں، میں پریشان ہوں۔ منہا نام ہے، فبیہا نام ہے، یہ حیران ہوں کہ یہ نام رکھنے والوں کو کوئی معلوم نہیں۔ اب فبیہا بھی نام ہو گیا، اقرا نام ہو گیا، منہا نام ہو گیا، یہ ایسے لفظ، انا، یہ اس طرح کے نام لوگ رکھنے لگ گئے۔ نام وہ جن سے اللہ کی تعریف ہو یا اللہ کی خوبیاں ظاہر ہوں اس میں، یا اس میں کوئی اچھے معنی ہوں، یا نسبت کے حوالے سے بزرگوں کی رکھے جاتے ہیں۔ باقی جو حال ہے وہ اللہ بچائے۔ میاں والی میں جاؤ، کے پی کے میں جاؤ، وہاں اور بھی بندوق خان نام مل جاتا ہے، الیکشن خان نام مل جاتا ہے، وہاں اس طرح کے نام بھی مل جاتے ہیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی کسی تعلیمی ادارے میں ملازمت کرتا ہو اور وہاں ہر سال کے شروع میں وہاں کی انتظامیہ ہم سے یہ کانٹریکٹ کرے کہ ہم اسکول میں پڑھانے کے علاوہ دوسری نوکری نہیں کر سکتے، لیکن معلمین کی بڑی تعداد پرائیویٹ ٹیوشنز کا کام کرتی ہو، تو کیا یہ کام شرعاً جائز ہوگا؟ پابند ہو گئے، وعدہ کر لیا، اب اس کے خلاف کریں گے، وہ غلط ہے۔ جو آپ نے سائن کیا پابند، اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی تنخواہ نہیں دیتے، جو ضرورت پوری کرے تو وہ مجبوراً کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کریں کہ وہ یعنی دوسری جگہ نوکری نہ کریں، وہ اگر کہیں پڑھاتے ہیں لوگ ہدیے کے طور پر دے دیں، اس میں ہیلا ہو جائے گا، لیکن جو وعدہ کر لیا اس کے خلاف کریں گے تو وہ اس کے خلاف ہوگا۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا کوئی شخص ذاتی مطالعے سے مولوی بن سکتا ہے؟ لفظ مولوی کے معنی عالم نہیں ہوتے، مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مولانا کا مطلب شاید عالم ہے، مولانا کا مطلب عالم نہیں ہوتا، مولانا کا مطلب ہمارا دوست، ہمارا پیارا۔ تو ذہن میں رہے ہمارا مددگار، یہ جتنے معنی نکلتے ہیں، لیکن عرف میں چونکہ لوگوں نے یہ بنا لیا، تو یہ کہ اگر اس کو بنیادی ضروری معلومات ہیں صرف اتنی بات کرے، فقہی مسائل آ جائیں تو صاف کہہ دے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے یہ مسائل معلوم نہیں ہیں۔ اس میں وہ زبردستی اپنی طرف سے بتانے کی کوشش نہ کرے کہ خود بھی گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ تو نہیں جانتا ہے تو وہ اس طرح نہ بتائے، کہے جی اتنی بات مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، تو وہ واضح رکھے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا بہشتی زیور کتاب کا مطالعہ کرنا اور اسے بطور تحفہ بوقت رخصتی اپنی بہن بیٹیوں کو دینا جائز ہے؟
خود پڑھا قرآن، خود نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ خود نہیں پڑھا. سنی بہشتی زیور، جو دوسروں کا بہشتی زیور ہے اس کے لیے نہیں میں بات کر رہا. سنی بہشتی زیور خواتین کو اپنے سنی لوگ دیں، مگر اس سے پہلے ماں بچی کو، باپ بیٹے کو سکھائے کہ بیوی کی حیثیت کیا ہے، شوہر کی حیثیت کیا ہے، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ سکھانے جاتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے. خود پتہ نہیں صرف کتاب دے دی ہے، قرآن کے سائے میں گزار رہے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں ہے، بہترین کپڑے میں جناب اس کا جزدان غلاف بنایا، کھولنا نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ پڑھو تو دینی کتب دی جا سکتی ہے، لیکن سنی بہشتی زیور. عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اللہ کی صفات کی تفصیلی معلومات کے لیے کوئی اچھی کتاب کا نام بتا دیجئے جس میں ہر طرح کی معلومات ہو. جی بہت کتابیں اسماء حسنہ پہ لکھی گئی ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف لفظ اللہ اس کو ہی سمجھ لو. قرآن میں اللہ کے جتنے نام آئے ہیں ان کو سمجھو. سورہ حشر کی آخری آیات میں تو لگتا ہے نا پوری کہکشاں جیسے سجی ہوئی ہے، اکٹھے کئی نام آئے ہیں. ایک نام کی بھی قدر ہو گئی، صحیح پہچان ہو گئی، بیڑا پار ہو جائے گا. باقی اسماء حسنہ اس کے حوالے سے بہت سی کتابیں اردو عربی میں مل جائیں گی. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ بچوں کی پیدائش میں وقفے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کم از کم مدت کتنی ہونی چاہیے؟ مدت کا تعین نہیں، اجازت دی ہے وقفے کی. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا. عزل کہتے ہیں اس کو، آپ وتھڈرال میتھڈ بھی کہہ دیتے ہیں. بس اشارہ کیا، میں نے زیادہ کھل کے نہیں کہہ رہا. لیکن وقفے کی اجازت ہے، وقفہ کر سکتے ہیں جتنا مناسب ہو. لیکن اس کے لیے غلط قسم کی دوائیں لینا وہ صحت کو بھی بگاڑتا ہے. اور کبھی یہ کہ رستہ بند ہو گیا تو جو خواتین یا مرد حضرات کرتے ہیں، تو ایسی چیز کہ صحت کو نقصان نہ ہو وہ عزل کر لیں، یا کچھ اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا جس سے دونوں کو نقصان نہ ہو، وقفہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. وقفے کی گنجائش ہے، بالکل اولاد کا سلسلہ بند کرنے کی گنجائش نہیں. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ کیا 3 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور کیا اس سے اس کے ذہن پر کوئی منفی اثر تو نہیں ہوگا؟ سائنس نے ثابت کر دیا ہے. وہ یورپ امریکہ جس کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ کم عمر بچے کو آپ کسی ڈالتے ہیں اس میں بہت منفی اثرات پڑتے ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی. وہ تو 5 سال سے کہتے ہیں 5 سال سے پہلے ڈالنا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہ پیدائش سے پہلے رجسٹریشن کرائی جاتی ہے، اور اس کے لیے ماں باپ کی آمدنی نہیں ہے، خود نہیں کھائیں گے بچے کے لیے، وہ کرتے ہیں صرف مہنگے اسکولوں میں. یہ بھی ایک کمپلیکس ہوتا ہے، فلاں اسکول میں نام ہے اس کا. تو ہو سکے گھر میں پیار سے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ اداروں میں ڈالنے کے لیے جو صحیح عمر ہے وہی کرنی چاہیے. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ نوکری کی خاطر جو علم حاصل کیا جائے اس علم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو علم دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے ناپسندیدہ ہے. مراد دین کا علم حاصل نہیں کر رہے، صرف دنیا کے لیے، تو کیا ہوا؟ اگر کوئی نوکری کرتے ہیں اس کے لیے ٹریننگ لیتا ہے، ایک شخص جو ہے میکینک بننا چاہتا ہے تو وہ سیکھنا منع نہیں ہے. وہ ویلڈنگ کا کورس ہے، الیکٹریشین کا ہے، پلمبنگ کا ہے، یا کچھ منع نہیں ہے. مگر دین کو بالکل نہیں سیکھنا، صرف دنیا سیکھنا، تو اس کو کیسے پسند کیا جائے گا؟ دین کی بنیادی باتیں. اچھا اب آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اٹارنی ہیں، سالیسیٹر ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے دین کی تعلیمات، تو پھر آپ صحیح کیسے کریں گے؟ اس حوالے سے بھی آپ کو اپنے جو شعبہ، ایک شخص جیولر ہے، ٹریڈر، مرچنٹ ہے،
اس کو معلوم ہونا چاہیے میں کیسے سودا کر سکتا ہوں، کیسے نہیں کر سکتا، لین دین. تو دین کی پوری رہنمائی موجود ہے. وہ نہیں سیکھ رہا، بس یہ ہے کہ جی پیسے کیسے آ جائیں. وہ جو چند فارمولے یورپ نے سکھا دیے آپ کو سکھا دیے، وہ سیکھ لیا. طلب، رسد، جناب کیا کیا کچھ. میں اکنامکس میں جو بہت ساری ٹرمز یاد تھیں، اب تو خیر کتابوں کو نہیں چھوتے، کتنا ذہن سے نکل گیا. کیا کیا مارکیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ معلومات ہی نہیں ہے. نوٹ کا نوٹ سے کاروبار ہو سکتا ہے یا نہیں. اب نوٹ بدل ہو گیا، آپ کے سونے چاندی کا بدل. ہم اس سے کیا کر رہے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کیسے. اسلام بتاتا ہے، سیکھنا چاہیے. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم کو پڑھا سکتا ہے. فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے. نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا یہ واقعی حضرت جنید بغدادی ہی کا قول ہے؟ میں نے صرف اس کو فیس بک پہ پڑھا. مجھے اس کے متن سے سمجھ آ رہا ہے کہ ایسا بیان ان سے منسوب کرنا ہی کیسی بات ہے. اب بیت اللہ میں پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ایسا بیان دے رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا عقل سے کام لے لو. مراد یہ کہ آج کل گھروں میں ٹیوٹر آتا ہے، لڑکی کو یا لڑکے کو اکیلے اس کے ساتھ بٹھا، ہمیں بھروسہ ہے اپنی اولاد پر. کائے کا بھروسہ ہے؟ شریعت کا حکم لازم ہے، بھروسے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں جی ہمیں بچوں پہ بھروسہ ہے. نہ، بہن بھائی کو اکیلے کو منع کیا گیا، بند کمرے میں نہ بیٹھے. اچھا بعض عمر کا وہ دور آ جاتا ہے، مثلا کو بڑا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر کزنز میں کیا ہو رہا ہے، رشتے ناتوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی. تو پہلے بات کو سمجھو. شریعت کی پابندی کے بغیر نہ تو ولایت ہے، نہ کوئی اور درجہ ہے، نہ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، ایگزیمشن نہیں ہے کسی کے لیے. تو یہ جو قول ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے. اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا. اگر کسی ایسے ادارے میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے جہاں موبائل لے جانا منع تھا مگر ہم پھر بھی چھپا کر لے گئے، بعد میں دوران تقریب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور انتظامیہ نے موبائل چھین کر توڑ دیا، تو کیا اب ہم ان سے اس کے بدلے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ جائز ہوگا؟ تین پہلو آئے. پہلی بات یہ کہ اجازت نہیں تھی، آپ کو نہیں لے جانا چاہیے تھا. آپ لے گئے تھے تو آپ اس کو بند رکھتے. لازمی بات ہے آپ نے بند نہیں کیا، اس نے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیا، وہ بچ گیا. اب اس پر انہوں نے پکڑ لیا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ بعد میں آپ سے اس وقت لے لیتے، کوئی جرمانہ لگا دیتے. توڑنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. کسی کا مال اس طرح ضائع کرنا یہ اجازت نہیں. اب آپ کا ان سے حق مانگنا وہ آپ کی بنیاد ہے کہ جی وہاں گنجائش ہے، آپ ان سے بات کر لیں. تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، لوگ ناراض ہوں گے. وزیر اعظم کو ملنے جائیں، صدر کو ملنے جائیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو یا فوجی کسی کو، تو آپ سے موبائل لے لیا جاتا ہے، جمع کرا دیں. کعبۃ اللہ میں ہم تو لے کے جاتے ہیں، اس کی رنگ ٹون بھی بند نہیں کرتے، خواہ وہ موسیقی ہو. وہ نماز میں بج رہا ہے یا طواف میں بج رہا ہے، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر رہے کہ یہ کوئی غلط چیز بج رہی ہے. مسجد نبوی میں بج رہی ہے اور باقاعدہ جناب اس کا استعمال. حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ طواف کرتے ہوئے کعبے کی طرف سینہ پھیرے گا تو طواف ٹوٹ جائے گا. دیکھو بھی نہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کہ آپ کی توجہ ادھر ہوگی تو آپ ٹکراؤ گے لوگوں سے، یا کتاب پڑھ رہے ہو تو بھی ٹکراؤ گے. دیکھ سکتے ہیں کعبے کو طواف کے دوران، سینہ نہیں مڑنا چاہیے اس کی طرف ورنہ طواف ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ طواف میں باقاعدہ بات کر رہے ہیں، میرے ایک پھیرا ہو گیا ہے، ہاں میں اس کے لیے بھی کر رہا ہوں. آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اس موبائل نے ہمیں بے ادب بنایا، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں،
نسلیں تباہ، یعنی اس کے پازیٹیو جو پلس پوائنٹس ہیں، مفید جو اس کی باتیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، اس کی خرابیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس سے ریڈیویشن سے بیماریاں کتنی ہو رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، یعنی آپ نے ان کو ایسا لگا دیا ہے کہ جناب ان کو نہ دیں تو وہ کوئی اور کام نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مگن ہے اس میں لہٰذا ہم دوسرے کام کر لیں، آپ ان کو تھما دیتے ہیں۔ یہ اس طرح ہم اس کے عادی ہو گئے، ایڈکٹڈ ہو گئے، اللہ بچائے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا مالدار ماں باپ کا نان نفقہ اولاد پر واجب ہوگا یا نہیں؟ ماں باپ کو ضرورت ہے یا نہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، وہ خود آپ کو تحفے میں لوٹا دیتے ہیں، ان کا جو کچھ بچنا ہے آپ کو آنا ہے، لیکن آپ پہلے طاق میں ہیں کہ کب یہ جناب ہم ان کو پہلے لوٹ لیں یا ان کا ایسا کر لیں۔ یہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں، حالانکہ جو بھی اولاد کو ہی آنا ہے، کسی اور کو تو نہیں جانا ہے نا۔ تو ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ ماں باپ کوئی ایسی چیز نہیں آپ ان پہ کروڑوں بھی لگا دیں تب بھی ان کا حق نہیں ادا ہوتا، لیکن ایسے ماں باپ خود بھی نہیں لیتے۔ ہاں جو ضرورت مند ہے ان کو آپ دیتے نہیں ہیں۔ ادھر ایک طرف تو یہ ہے نا کہ جی پوچھ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہاں دیتے نہیں ہیں، جی ہمارے اپنے بچوں کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرف بیلنس اور دیکھنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو اس کے حساب سے ہم اپنے اخراجات پر قابو پائیں تو یہ مہنگائی کا رونا کم ہو جائے گا۔ اخراجات بڑھا لیے ہیں، اس کا نام مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو دونوں چیزیں آپ پر وبال بن گئی ہیں۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اسکول میں غیر حاضری کی وجہ سے طلباء سے تنبیہ کے طور پر مالی جرمانہ وصول کرنا کیا جائز ہے؟ نہیں، ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال، اور یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر نشست ختم ہو جائے تب بھی آپ اکاڑوی فورم اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا دونوں کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست سے پہلے اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، ساتھ ہی واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ ان تمام ذرائع سے ہم تک اپنے سوالات اگلی نشست سے پہلے پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا، کیا والدین کو اولاد کے اوپر کس عمر تک ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے؟ والدین کا حق کتنا ہے، ان کی حیثیت کتنی ہے، اولاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا اولاد پر ہاتھ اٹھانا تادیب سزا کے طور پر ہے، غصے کے طور پر ہے، یا عادت کے طور پر ہے کہ جی باپ کو ہاتھ چلانے کی اجازت۔ اس بارے میں اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی باتیں ہیں۔ اولاد کو اس طرح مارنا جیسے مجرموں کو مارا جاتا ہے اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان کو سمجھانے کے لیے ہلکی مار جس سے ان پہ روب رہے اس حد تک۔ کبھی آپ ایسا مارتے ہیں تو پھر بچے بگڑتے ہیں، ان کو غلط عادتیں پھر وہ نکلتے ہیں۔ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بیٹا بڑی عمر میں بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اخلاقی طور پر برا ہے، تو باپ اگر اس کو مارتا ہے تو وہ مار تو سکتا ہے لیکن باپ کرتا نہیں، اس کو شرم آتی ہے۔ بیٹے کو شرم نہیں آئے گی، بیٹی کو نہیں آئے گی، باپ کو آئے گی، ماں کو آئے گی۔ تو جہاں تادیب کے لیے مارا جاتا ہے، پھر اسی لحاظ سے آپ کو پھر قانون میں بھی دور سوچنا چاہیے یہ بھی کہ کس مجرم کو مارا جا سکتا ہے۔ وہاں پر ریمانڈ لیتے ہیں اور کیا کیا سلوک کرتے ہیں، وہاں بوڑھا نہیں دیکھتے، مرد عورت نہیں دیکھتے، بچہ نہیں دیکھتے، آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے جو کہا ہے اس میں گنجائش صرف اتنی ہے کہ اگر وہ ایسی نوبت آ جائے تو بھی وہ ہلکی مار ماری جاتی ہے۔ باقی اس میں حکم ہے ان کے لیے اور کیا صورتیں اختیار کر کے ان کی اصلاح۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے
ہم بچوں کے معاملے میں کبھی ان کو لاڈ میں بگاڑ دیتے ہیں، کبھی لحاظ میں، ایک کے ساتھ زیادہ سلوک ہو جاتا ہے، دوسرے کو کمی ہو جاتی ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور یہ کہ اوور کانفیڈنس، نہیں جی یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے کہ سونے کا چمچہ دو لیکن شیر کی نگاہ رکھو۔ وہ مراد یہ ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں، کیونکہ آپ جواب دیں ہیں، ہاں تربیت مکمل کر لی، بالغ کر لیا، لڑکی کی شادی کر دی، پھر اب اس کا معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ، تو ذہن میں رہے ہمیں ہاتھ اٹھانے یا کسی کو سزا دینے میں، وہ استاد ہو، وہ پیر ہو، وہ باپ ہو، وہ بڑا ہو، آج کل تو ماحول نہیں رہا۔ اب تو وہ خود گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پہ ماں کو مارنے کی فوٹو بچے کی یا باپ کو مارنے کی تصاویر ہیں، کتنی فلمیں آتی ہیں، تو یہ ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ماں باپ کی بھی کمزوری جو ان کی تربیت نہیں کرتے، اور پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں دونوں طرف سے، اللہ تعالی ہدایت دے۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق کتنے ہیں وہ ماں باپ کو نہیں پتہ، بس ماں باپ کو اتنا ہے کہ جی قرآن میں آیا کہ اوف بھی نہ کہو، تو پہلے سمجھو تو صحیح تمہاری ڈیوٹیاں کیا ہیں، پالنا کیسے ہے۔ اگر وہ نہیں کرو گے، حضرت عمر کے پاس بیٹا شکایت لے کے، باپ آیا تھا شکایت لے کے، بیٹے نے جب کہا، اس کو بلایا گیا، دونوں طرف کی بات سنی، حضرت عمر نے باپ کو سزا دی کیونکہ وہ غلط تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی طرف سے ہو، تو سمجھا جائے، مگر اخلاق پڑھائے نہیں جاتے، دین سکھایا نہیں جاتا، ادب آداب۔ ہمارے اکثر نوجوان ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے، ٹائٹس، سخت پتلونوں میں، اور شرٹ وہ بھی جو پوری طرح ان کے کولوں کو، ہپس کو بھی کور نہیں کرتی ہے، جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہونے لگ گیا ہے، اقدار ختم ہو گئی، بگڑ گئے لوگ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، فردوس انجم صاحبہ، زہیب علی صاحب، منصور نورانی صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، سلمان سلیم صاحب، ظہیر عباس صاحب، منیب شکیل صاحب، فیصل عباسی صاحب، زبیر اتاری صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، راحیل امین صاحب، عبید رضا صاحب، اشرف اسحاق صاحب، عدیل صاحب، محمد عدنان صاحب، آصف فاروقی صاحب، عظیم مظفر صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، حمیرہ صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، دانش صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، ثانیہ نوری صاحبہ، غلام رضا صاحب، شاہ نواز صاحب، ثنا عبداللہ صاحبہ، سید علی صاحب، بشرا ارشد صاحبہ، عمران صاحب، شازیہ علی صاحبہ، عنایہ فاطمہ صاحبہ، مرزا منظور بیگ صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، محمد جنید صاحب، خاقان حیدر صاحب، ثنا سعید صاحبہ، آصف علی صاحب، احمد رضا صاحب، محمد سفر صاحب، علینا طارق صاحبہ، وقاص خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، اور ندا فاطمہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ غزہ، فلسطین، سرزمین انبیاء، القدس، اسرائیل نامی جو
غاصبانہ طور پر انہوں نے وہ ملک بنا لیا ہے فلسطین پر قبضہ کر کے، مقبوضہ بیت المقدس۔ فاسفورس، وائٹ فاسفورس کا استعمال ہو رہا ہے، جس سے آگ بھی لگتی ہے، ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں۔ آپ کے ہاں اسلام آباد میں لال مسجد کو خالی کرانے کے لیے استعمال کیا تھا ایک فوجی ڈکٹیٹر نے وہ جگہ الاٹ کی تھی، دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ بھی اب بہرحال۔ میرا عالمی تنظیموں سے یہ ایک ہی سوال ہے، کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ پانی بند کیا گیا ہے ان کا، غذا کی رسائی ختم کر دی گئی ہے۔ سوچئے تمام مسلمان، میں بھی، آپ بھی، کیا ہماری ذمہ داری ہے ایسے پہ؟ القدس کی حفاظت کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ناحق خون ریزی سے روکنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم نہتے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، دنیا کے سامنے احتجاج کر کے ان کو جتائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ہم دور ہیں مگر ان کے ساتھ، ہمیں ان کو غذا پہنچانے کے لیے، ہمیں ان کو مدد پہنچانے کے لیے جو بھی جائز ذرائع ہیں اختیار کرنے چاہیے۔ مگر اس وقت انسانیت کے نام پر بھی ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ وہ مظلوم فلسطینی، جنگ اگر واقعی حل ہے مسائل کا تو مجھے بتا دیجئے افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، کویت میں کیا ہوا، ویتنام میں کیا ہوا، کتنی مثالیں دوں۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، میں شاید لفظوں میں نہ کہہ پاؤں، بچوں کی بلکتے ہوئے تصویر دیکھی نہیں جاتی۔ آپ کو بھوک لگی ہو، کھانا نہ ملے، آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ سوچئے، وہ بھی مسلمان نہیں تو انسان ہونے کے ناطے سوچئے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ بڑی طاقتیں اس موقع پر انسانیت کے تصور سے، اس تخیل سے خالی۔ ہمارے ہاں شاید خدا خوفی تو رہی نہیں، اور ہم لوگ اپنی موت کو بھی بھول گئے۔ ہمیں دوسروں پر ہونے والے مظالم برے نہیں لگ رہے، ٹٹولیے اپنے آپ کو، کہیں یہ حرام غذا کا اثر تو نہیں، یہ جال سازی، یہ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، یہ حرام خوری، ایسے ہی تو نہیں معاشرے بگڑتے۔ ہم میں بہت کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ورنہ ہمارا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا اگر یہی حال رہا تو۔ ملک میں سپریم کورٹ کے حوالے سے اب میڈیا پر بہت کچھ سامنے منظر عام پہ آ رہا ہے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی کوئی ایک خاموشی جنگ تھی جس کے بارے میں کل فیصلے ہوئے۔ عدل کس کو کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جس معاشرے میں عدل کے تقاضے نہیں ہوں گے، طبقاتی تقسیم ہوگی، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، وہاں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، وہاں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں اے ٹو زی ہر ادارے کو، ہر فرد کو رویہ بدلنا ہوگا اگر واقعی ملک چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، سچ کو اپنانا ہوگا۔ نہیں اپنائیں گے
یہی اسی طرح ہوتا رہے گا. پھر رونا چھوڑ دیجئے. کہاں تک پیٹرول چلا گیا. فیلڈ مارشل ایوب خان کہلاتے تھے. ان کے زمانے میں چینی میں کتنا فرق آیا تھا, کیا حال تھا. اب کیا ہو رہا ہے. رونا اس بات کا ہے کہ مہنگائی عوام کے لیے کی گئی ہے, دوسروں کے لیے کچھ نہیں. لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے کہ وہ امراء اشرافیہ کو پالا جا سکے, ان کی تنخواہیں, ان کی مراعات, ان کی فیسلٹیز پوری کی جا سکیں. ان مجرموں کو جن کے پاس ان کے خزانوں سے کیا کچھ نکلا, کہاں گئے وہ پیسے, کوئی پکڑ نہیں. جی چوری کرو چھوٹی تو جیل جاؤ, بڑی چوری کرو تو عہدہ ملتا ہے. کرپشن کراچی شہر میں پھر بھتے کی پرچیاں آنے لگ گئی ہیں, پھر تاوان کے سلسلے. ملک میں بیماریاں پھیل رہی ہیں گندگی سے. سڑکوں کی مرمت نہیں ہو رہی. 6 مہینے کا ٹائم لیا تھا کہ جی ایم اے جینا روڈ پہ ہی کام ہوگا, 6 سال ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں دنیا کے 4 دن گزار لیں گے آپ, پھر قبر اور حشر میں کیا ہوگا, کہاں لے جائیں گے. اب زیادہ روٹیاں کھا سکتے ہیں, وہی 2 روٹی سے زیادہ آپ کے ایک وقت کی خوراک نہیں ہے. آپ کے اچھے سے اچھے برتن میں کھا لیں گے, مگر کھانا تو کھانا ہی ہے. اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کو بیماریاں ہو تو پرہیزی کھانے پڑتے ہیں. کہاں لے جائیں گے یہ پیسہ جو لوٹ رہے ہیں آپ, جو حرام کا ہے. اس ملک میں دین کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. حکمرانوں کو اپنی زبان پر, اپنے مزاج پر کوئی قابو نہیں ہے, جو چاہتے ہیں بولتے ہیں. دین میں دخل دینے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا. گستاخی بے ادبی کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں. مجھے اور آپ کو اس ملک کو اگر سنوارنا ہے تو رویے بدلنے ہوں گے. آپ کو اپنا گھر بھی سنوارنا ہو تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مگر یہاں تو بارگاہیں ہوں, آستانے ہوں, کاروبار ہو رہے, لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بہکایا جا رہا ہے. دین کے نام پر بھی, دنیا کے نام پر. سب ایک جیسے نہیں ہیں, معاف کیجیے گا, لیکن الا ماشاء اللہ اکثریت کو دیکھ لیں. اسی لیے معاشرے میں سدھار کی طرف رجحان بہت کم. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نگراں حکومت کی جانب سے 17 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے باقاعدہ کارروائی ہو رہی ہے. مہاجرین کے لیے کیا حکم اسلام میں. جنرل ضیاء کے دور میں جب افغان جنگ چھڑی, مقصد امریکہ کا روس کو شکست دینا تھا, پاکستان کو اس میں ڈالا گیا. وہی لوگ جو مجاہدین تھے بعد میں دہشت گرد قرار دیے گئے. 57 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ بتائے جاتے تھے جو افغانستان سے پاکستان میں آئے. ان کے لیے صرف کیمپ نہیں, انہیں شہروں میں آزادی, انہوں نے آ کے جو چاہا کیا. یہ جو لوگ ہیں 17 لاکھ جن کو یہ بتایا گیا کہ وہ ہیں جو غیر قانونی طور پر, اس 57 لاکھ میں سے 40 لاکھ نے تو شناختی کارڈ بنا لیے, پاسپورٹ بنا لیے, جائیدادیں بنا لی. یہ شرارت پسند یا تخریب کار اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بیرونی میڈیا کو بھی کچھ سوچ کر بولنا چاہیے. پاکستان کے یا مسلمانوں کے معاملے میں انٹرنیشنل میڈیا بہت ہی جانبدارانہ کردار ادا کرتا ہے. وہی میڈیا دوسروں کے معاملے میں نیوٹرل ہو جاتا ہے. وہاں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو یہاں ان کو جان بوجھ کے نظر آتی ہیں. ہوتی وہاں بھی ہے مگر وہاں وہ دیکھتے نہیں ہیں. میں پھر کہوں گا, پوری دنیا اگر لڑنا چاہتی ہے لڑتی رہے, امن چاہتی ہے, واقعی ہارمنی ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے, تو پھر رولز سب کے لیے ہونے چاہیے.
وہ UNO، وہ سلامتی کونسل، مسلمانوں کے لیے کیوں الگ، دوسروں کے لیے کیوں الگ؟ یہ ویٹو پاور کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اور وہ بھی صرف 5 کے پاس ہے، کسی مسلمان کے پاس تو ہے نہیں۔ اور پھر وہ جب چاہیں ویٹو کریں تو کیا مسائل حل ہوں گے؟ اگر آپ کو واقعی بڑا بننا ہے تو پھر بڑا کردار بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن مجھے تو اپنے دین اور اپنے وطن کی فکر ہے۔ مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ سب کو اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ بہت برا ہو جائے گا اس سے بھی زیادہ۔ سید عبد الماجد صاحب وارسی انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے سید محمد ساجد ہمارے ہاں مسجد میں اور یہ اکیڈمی کے کمپوزنگ کا بہت کام کرتے رہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اہل سنت کے بہت پرانے کارکن اور ہمیشہ کام کرتے رہے، علماء سے، مشائخ سے ان کا بڑا رابطہ رہا۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں تنویر اسحاق زلگاؤنکر اشرفی کی چھوٹی سی 9 ماہ کی بچی انتقال کر گئی، اسحاق اشرفی صاحب کی پوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، اور اس دوران جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بہت سے لوگ بہت پیغام بھیجتے ہیں، سب کا نام نہیں لے سکتا، سب کے لیے دعا گو، اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ جو محبت کرتے ہیں، عقیدت سے کہتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ علامہ ہاشمی میاں خطیب ہیں انڈیا میں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ میں یہی کہوں گا، اب میلاد النبی کا مہینہ اپنی گنتی پوری کرنے والا ہے، اس کے بعد 11ویں شریف غوث پاک کا مہینہ شروع ہوگا۔ میری والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تھا 1 ربیع الآخر، جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی تاریخ تھی، ظہر کے وقت ان کا وصال ہوا تھا۔ مدت ہو گئی، ان کا 18واں عرس انشاءاللہ 14 اکتوبر ہفتے کو جامع مسجد گلزار حبیب میں مجلس خواتین منائیں گی۔ اس میں کوئی مرد نہیں ہوتا، بلکہ کم سن بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی شرکت نہیں، صرف خواتین۔ وہ پروگرام ہوگا، ہر سال ہوتا ہے۔ آپ لوگ جہاں جہاں ہوں اپنے مقام پر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لیجئے گا، دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔